حسن و شباب ریت پر۔ 5 شعبان المعظم کو حضرت امام حسین کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین کو سرکار کل عالم حضرت ام فضل کی گود میں رکھتے ہیں، تعبیر کو پورا فرماتے ہیں، تعبیر کو، خواب کی تعبیر کو پورا فرماتے ہیں۔ اور پھر جب گھٹی کا وقت آیا، آپ جانتے ہیں حضرت امام حسین نے گھٹی کے طور پر شہد نہیں چکھا یا دنیا کی کوئی چیز نہیں چکھی۔ جب حسین کو گھٹی دینے کی باری آئی تو سرکار نے فرمایا خبردار، حسین شہد نہیں چکھے گا، گویا کہ کچھ اور نہیں چکے گا، بلکہ میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی زبان اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ وہ زبان سرکار نے حسین کے منہ میں ڈالی اور حضرت حسین نے، حضرت امام نے سرکار کا لعاب دہن مبارک چوس کے اس زبان سے گھٹی حاصل کی۔ وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان امام حسین کی گھٹی تھی، وہ زبان امام کی گھٹی تھی کہ جو کبھی کھلتی ہے تو قرآن کہتی ہے، کبھی کھلتی ہے تو حدیث قدسی کہتی ہے، کبھی کھلتی ہے تو حدیث نبی کہتی ہے۔ ناظرین ذرا تصور کیجئے کہ اگر کوئی آب کوثر پی لے تو سیاستہ کیا حدیث اس بات کی شاہد ہے کہ اس کو زندگی بھر دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جو ساقی کوثر کی زبان چوس لے وہ کبھی پیاس سے کیسے ترسے گا۔ مصطفیٰ نے، میرا وجدان کہتا ہے، حسین کو لعاب دہن گھٹی کے طور پہ اس لیے دیا کہ 3 دن کیا 300 سال بھی حسین کو پیاسا رکھ لو، حسین کو تکلیف نہیں ہوگی، حسین کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ہمیں نظر آتا ہے پھر جب حضرت امام حسین کے نام رکھنے کی باری آئی، نام رکھنے کی باری آئی، معجم الکبیر میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کا نام حرب رکھ دیا جائے، اور کسی کی کوئی خواہش تھی، کسی کی کوئی خواہش تھی، سرکار نے فرمایا نہیں، اس کا نام حرب نہیں ہوگا، اور بھی کوئی اس کا نام نہیں رکھے گا، یہاں تک کہ میں خود بھی اس کا نام نہیں رکھوں گا، بلکہ اس بچے کا نام میرا اللہ رکھے گا، اس بچے کا نام میرا اللہ رکھے گا۔ معجم الکبیر میں یہ بات موجود ہے کہ پھر اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مرضی سے حضرت امام کا نام حسین رکھا گیا، حضرت امام کا نام حسین رکھا گیا۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی، جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی، روضۃ الشہداء میں یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی، عربی زبان میں لکھے جانے والی یہ کتاب ہے فضائل اہل بیت میں روضۃ الشہداء، اس میں یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی تو حضرت جبریل امین رسول اللہ کو حضرت امام حسین کی ولادت کی مبارکباد دینے آ رہے تھے، حضرت امام کی ولادت کی مبارک دینے آ رہے تھے۔ رستے میں حضرت جبریل امین نے دیکھا کہ زمین پر فطرس نامی فرشتہ جو کہ تیسرے آسمان پر ہے، تیسرے آسمان کا فرشتہ ہے، اور اللہ نے اس کو اتنی عزت عطا کر کی ہے کہ اس کے تابع اللہ نے 70,000 ملائکہ کو کیا ہے، اور وہ 70,000 فرشتوں کا سردار ہے، 70,000 فرشتوں کا سردار تھا فطرس۔ حضرت جبریل نے دیکھا کہ اس کے پر جلے ہوئے ہیں اور وہ زمین پہ گرا چلا رہا ہے، زمین پہ گرا چلا رہا ہے، بڑی مصیبت میں ہے، پر جل چکے ہیں، زمین پہ گرا ہے اور چلا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل فطرس کے قریب جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اے فطرس تیری یہ حالت کیسے ہوئی؟ فطرس نے جواب دیا کہ مجھے اللہ نے ایک حکم فرمایا اور اس کو بجا لانے میں مجھ سے کچھ سستی ہو گئی تو غیرت خدا بندی کی بجلی نے میرے پروں کو جلا ڈالا اور میری یہ حالت ہو گئی کہ آج میں یہاں زمین پہ پڑا چلا رہا ہوں۔ اس نے حضرت جبریل سے پوچھا، فطرس نے، کہ اے جبرائیل آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جبرائیل آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ رسول اللہ کے ہاں نواسے کی ولادت ہوئی ہے جس کا نام حسین ہے، میں اس کی مبارک دینے رسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ فطرس نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیں، شاید مصطفیٰ کی بارگاہ کی حاضری کی وجہ سے اللہ میرا مقام مجھے واپس لوٹا دے۔ جبریل امین فطرس کو لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ فطرس نے سرکار سے عرض کی کہ گویا کہ یا رسول اللہ اپنے نواسے کے صدقے سے مجھ پر کرم فرمائے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے اور میرا کھویا ہوا مقام مجھے واپس لوٹا دے۔ سرکار نے فطرس کو آگے بلایا اور کہا میرے حسین کے ساتھ اپنے جسم کو مس کرو۔ فطرس نے حضرت امام کے ساتھ اپنے جسم کو مس کیا، اللہ نے فطرس کے پر بھی فطرس کو واپس لوٹا دیا اور فطرس کا کھویا ہوا مقام بھی اس کو واپس لوٹا دیا، اس کا کھویا ہوا
مقام بھی اس کو واپس لوٹا دیا، اس کو واپس لوٹا دیا۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب بھی سرکار حضرت امام حسین کو دیکھا کرتے تو ان کی گردن پہ چوما کرتے۔ ہمیں ایک واقعہ یوں بھی نظر آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ مجھے سرکار کے حجرہ مبارک سے اونچا اونچا رسول اللہ کے رونے کی آواز آئی، رسول اللہ کی ہچکی بندی ہوئی تھی اور سرکار اونچا اونچا رو رہے تھے۔ میں پریشان ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے حضرت حسین کو سینے سے لگا رکھا ہے اور رسول اللہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ ابھی ابھی فرشتہ جبرائیل میری بارگاہ میں آیا ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ جس نواسے سے آپ اتنا پیار کرتے ہیں اس کو آپ کی امت بے دردی کے ساتھ فلاں مقام پہ شہید کر ڈالے گی، جس مقام کا نام کربلا ہے، اور کربلا کی مٹی بھی جبرائیل نے مجھے دکھائی اور مجھے پیش کی۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ سرکار حضرت حسین کو گردن پہ پیار کیا کرتے، اور اگر حضرت حسین دن میں 100 بار بھی سرکار کے سامنے آیا کرتے تو سرکار ان کو 100 بار پیار فرمایا کرتے، 100 بار ان کی گردن پہ پیار فرمایا کرتے۔ ناظرین ذرا خود سوچئے، ایک بار میرے نبی نے حجر اسود کو چوما تھا، آج تک اگر کوئی اس کو چومتا ہے تو وہ اس کے گناہ بھی کھینچ لیتا ہے اور قیامت کے دن اس کی شفاعت بھی کرے گا، اس کو پہچانے گا اور اس کی شفاعت کرے گا۔ اگر میرے نبی نے ایک بار پتھر کو چوما تو اس کا یہ مقام ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جنت کی وجہ سے ہے تو فاروق اعظم نے اس کو چومنے سے پہلے بتا دیا تھا میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنت سے آیا ہے، اے سنگ اسود میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تو نے مصطفیٰ کے لبوں کا بوسہ لیا ہے، مصطفیٰ نے تجھے چوم رکھا ہے۔ تو اگر ایک بار میرے نبی نے پتھر کو چوما تو پتھر کا یہ مقام ہے کہ جو اس کو چومے گا وہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا۔ تو جس حسین کو میرے نبی نے بار بار چوما وہ بھی قیامت کے دن اپنے ماننے والوں کو، اپنے نعرے لگانے والوں کو، اپنے سے محبت کرنے والوں کو محروم نہیں چھوڑے گا، بلکہ قیامت کے دن پہچانے گا بھی اور ان کی شفاعت بھی فرمائے گا، پہچانے گا بھی اور ان کی شفاعت بھی فرمائے گا۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حضرت شواہد النبوہ میں یہ بات موجود ہے کہ سرکار کل عالم حضرت شواہد النبوہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان سے پیار فرما رہے ہیں۔ پیار میں حضرت حسن اور حضرت حسین کو سرکار نے حکم فرمایا کہ ذرا کشتی کرو، دیکھتے ہیں تم دونوں میں سے اچھی کشتی کون کرتا ہے، اچھی کشتی کون کرتا ہے۔ جب انہوں نے کشتی شروع کی تو حضرت حسن بڑے تھے، حضرت حسین چھوٹے تھے، لیکن سرکار حضرت حسین کو کچھ نہیں بتا رہے، حضرت حسن کو کشتی کے طریقے بتا رہے ہیں کہ حسن ایسے کشتی کرو، حسن ایسے کشتی کرو۔ سیدہ کائنات نے عرض کی کہ یا رسول اللہ حسین چھوٹا ہے، حسن بڑا ہے، آپ چھوٹے کو ترکیب نہیں بتا رہے، بڑے کو ترکیب بتا رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا بڑے کو ضرورت ہے اس لیے بتا رہا ہوں، حسین کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین کے دوسرے کان میں جبریل اس کو اللہ کے حکم سے کشتی کے طریقے بتا رہا ہے، جبرائیل اس کو اللہ کے حکم سے کشتی کے طریقے بتا رہا ہے، کشتی کے طریقے بتا رہا ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے تاریخ بغداد بہت مستند کتاب ہے، بہت مستند کتاب ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق کا جب دور خلافت آیا آپ نے ہر صحابی کے لیے ایک پینشن مقرر فرمائی، عشرہ مبشرہ کے لیے فرمائی، ہر صحابی وہ جس کی دین کے لیے خدمت تھی اس کے لیے ایک پینشن مقرر فرمائی، ان واقعوں سے زیادہ عشرہ مبشرہ کے لیے فرمائی، عشرہ مبشرہ سے زیادہ ان کے لیے فرمائی کہ جو غزوات میں شامل تھے یا جن ان خاندانوں کے لیے جن کے جو لوگ ہیں وہ شہید ہو چکے تھے غزوات میں، ان کے لیے فرمائی۔ اور سب سے زیادہ جو پینشن تھی وہ 5000 دینار تھی، وہ اصحاب بدر کے لیے مقرر فرمائی، اصحاب بدر کے لیے 5000 دینار پینشن مقرر فرمائی۔ اور جو نذرانہ، وہاں پینشن کا لفظ مناسب نہیں ہے، جو نذرانہ حضرت حسنین کریمین کو پیش کرنا تھا وہ اصحاب بدر کے برابر مقرر فرمایا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو بھی اصحاب بدر کے برابر 5000 دینار پیش کیے جائیں گے۔ ہمیں نظر آتا ہے سرکار کل عالم کی سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار کل عالم اگر سجدے میں ہوتے حضرت حسین سرکار کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے تو سرکار حضرت حسین کے لیے اپنے سجدے کو طول عطا فرما دیتے، سجدے کو لمبا کر دیتے۔ پتا چلا نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا علم ہے، تب ہی پتا چلا کہ پیٹھ پر حسین سوار ہے، پیٹھ پر حسین سوار ہے۔ اگر سرکار خطبہ دے رہے ہوتے حضرت حسین سرکار کی جانب بڑھتے، سرکار خطبہ چھوڑتے اترتے اور حضرت حسین کو سینے کے ساتھ لگا لیتے۔ ہمیں نظر آتا ہے
روزۃ الشہداء میں یہ بات موجود ہے، روزۃ الشہداء میں یہ بات موجود ہے کہ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک مقام سے گزر رہے ہیں، ایک مقام سے گزر رہے ہیں، اور سرکار نے دیکھا کہ ایک بچہ کھڑا ہے وہاں پر۔ سرکار نے اس بچے کو اٹھایا، اس کو بے حد پیار کیا، اس پر بے حد شفقت فرمائی۔ صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ظاہراً یہ آپ کا رشتہ دار بھی نہیں ہے، اور یا رسول اللہ کبھی اس کو ہم نے پہلے آپ کے قریب دیکھا بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ اس بچے پر اتنی شفقت کیوں فرما رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ایک دفعہ میرا حسین چل رہا تھا اور یہ بچہ میرے حسین کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ جہاں حسین کا نقش قدم لگتا تھا یہ وہاں کی مٹی اٹھاتا تھا اور اپنے منہ پہ مل لیتا تھا۔ اس عمل نے اس کو میرا پیارا بنا دیا۔ تو اگر آج بھی کوئی حسین کی، اگر آج بھی کوئی رسول اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہے تو وہ حسین کی گرد راہ کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے، اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے، سرکار خود اس کو اپنا پیارا بنا لیں گے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس امت کے سب سے بڑے محدث حضرت ابو ہریرہ ایک مقام پر حضرت امام حسین کو دیکھتے ہیں اور اپنی دستار اتار کر حضرت امام حسین کی نالین کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی دستار اتار کے میری نالین صاف کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا حضور واللہ مجھے کرنے دیجئے، آپ کے بارے میں جو میں جانتا ہوں اگر یہ لوگ جان لے تو وہ آپ کا قدم زمین پہ نہ پڑنے دے، بلکہ آپ کے قدم کی جگہ پر اپنی گردنیں بچھا ڈالیں، اپنی گردنیں بچھا ڈالیں۔ ہمیں نظر آتا ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جب بھی حضرت امام حسین کو دیکھا کرتے، حضرت امام حسین کو دیکھا کرتے تو ان کے گھوڑے کی رکاب تھام لیا کرتے اور اکثر حضرت امام حسین کی نالین اٹھایا کرتے۔ کسی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا کہ آپ حسین کے چچا بھی ہیں، آپ سید المفسرین ہیں اور آپ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ حسین کی جوتیاں کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ اس کے گھوڑے کی رکاب کیوں تھامتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ جان لو حسین کی جوتیاں اٹھا کے میں حسین پہ احسان نہیں کرتا، بلکہ یہ اللہ کا مجھ پہ احسان ہے کہ اللہ مجھے حسین کی جوتیاں اٹھانے کا موقع دیتا ہے، اللہ مجھے حسین کے سواری کی رکاب تھامنے کا موقع دیتا ہے۔ مشکات میں حدیث موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ تو سمجھ آتی ہے کہ حسین رسول اللہ سے ہے کیونکہ اولاد میں سے ہے، لیکن سرکار کا یہ فرمانا کہ میں حسین میں سے ہوں یہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں حضور نے فرما دیا کہ میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں اپنی قبر انور کے اندر رونق افروز ہو جاؤں گا تو اللہ حسین میں میری صفات کا ظہور فرمائے گا، جس کو میری صفات دیکھنی ہوئی وہ ان صفات کا مظہر اتم حسین میں دیکھے گا، وہ ان صفات کا ظہور جو ہے وہ میرے شہزادے حسین میں دیکھے گا۔ ہمیں نظر آتا ہے ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے اور مشکات شریف کی یہ بھی حدیث ہے، اسی حدیث کا حصہ ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حسین سے پیار کرتا ہے، جو حسین سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے، اور حسین کی محبت کے صلے میں اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی، حسن و حسین سے، جس نے ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والدین سے محبت کی، قیامت کے دن میں محمد الرسول اللہ اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا اور اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ یہ بھی ترمذی کی روایت ہے کہ سرکار حضرت حسین کو اٹھا کے پیار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر، اور جو اس سے پیار کرے اس سے بھی تو پیار کر، جو اس سے محبت کرے تو اس کو اپنا پیارا بنا لے۔ ہمیں نظر آتا ہے حضرت ابو ایوب انصاری ارشاد فرماتے ہیں، طبرانی میں حدیث موجود ہے کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ سرکار کبھی حسن کو چوم رہے ہیں، کبھی حسین کو چوم رہے ہیں، کبھی حسن سے کھیل رہے ہیں، کبھی حسین سے کھیل رہے ہیں، کبھی حسن کو کندھوں پہ بٹھا رہے ہیں، کبھی حسین کو کندھوں پر بٹھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا
रसूल अल्लाह, आप इतना प्यार करते हैं हसनैन से? सरकार कुल आलम ने मुस्कुरा के फरमाया, अबू अयूब अंसारी, यही तो मेरे दो फूल हैं दुनिया में जिनको मैं हर वक्त सूंघता रहता हूँ। यही तो मेरे दो फूल हैं फ़कत दुनिया में जिनको मैं हर वक्त अक्सर सूंघता रहता हूँ, अक्सर सूंघता रहता हूँ। हमें नज़र आता है शरफुल मुस्तफ़ा 1000 साल कबल लिखे जाने वाली किताब है, 1000 साल कबल लिखे जाने वाली किताब है शरफुल मुस्तफ़ा। उसमें यह बात मौजूद है कि एक दफ़ा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुन अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी बारगाह में हसनैन करीमैन हाजिर होते हैं। आपने देखा कि शदीद धूप है और हसनैन करीमैन को धूप लग रही है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने एक उनके पास चादर थी, उसके दो हिस्से किए, एक हज़रत हसन पे डाल दी और एक हज़रत हुसैन पे डाल दी। कुछ दिनार थे, कुछ हज़रत हसन की खिदमत में पेश किए, कुछ हज़रत हुसैन की खिदमत में पेश किए। जब वो वहां से निकले तो आगे से रसूलुल्लाह तशरीफ ला रहे थे। रसूलुल्लाह ने हसनैन करीमैन से पूछा कि तुमको ये चादर किसने दी और ये दिनार किसने दिए? अल्लाह उसका भला करे। हसनैन करीमैन ने यक जुबान हो के कहा, ये हमारी माँ आयशा ने दिए हैं। सरकार कुल आलम ने फरमाया, अल्लाह की कसम तुम सच कह रहे हो। हसनैन करीमैन को फरमाया, अल्लाह की कसम हसन हुसैन तुम सच कह रहे हो। आयशा तुम्हारी भी माँ है और आयशा कयामत तक आने वाले हर मोमिन की माँ है। जब ये बात हजरत आयशा तक पहुंचती है तो हजरत आयशा फरमाती है, अल्लाह की कसम आयशा को दुनिया में किसी चीज की इतनी खुशी नहीं हुई जितनी सरकार के इस फरमान से खुशी हुई कि आयशा हसन हुसैन की माँ है, हमें नजर आता है चांद रात थी। हर एक बच्चा जो है वो अपने वालिदैन के साथ ईद के नए कपड़े तैयार करवा रहा था। चांद रात थी। हजरत हसन और हजरत हुसैन अपनी वालिदा हुजूर सैयदा कायनात की बारगाह में आती हैं कि अम्मी हमें भी ईद के नए कपड़े चाहिए। हर कोई ईद के नए कपड़े पहनता है, हमें भी ईद के नए कपड़े चाहिए। उन्होंने ये अर्ज की। अभी सैयदा कायनात सोच ही रही थी कि दरवाजे पे दस्तक होती है। दरवाजा खुला तो एक सफेद रीश शख्स था, एक बाबा था। उसने कहा, मैं दर्जी हूँ, बड़ी दूर से आपके बच्चों के लिए ईद के कपड़े तोहफे में लाया हूँ। आपने ईद के कपड़े कबूल फरमाए। सुबह जब सैयदा कायनात हसन हुसैन को ईद के कपड़े पहनाकर तैयार करके अपने बाबा और उनके नाना के पास लेके जाती है तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, फातिमा ये कपड़े कहाँ से आए? कहा, हुजूर रात को एक बाबा आया था, कहता था मैं दर्जी हूँ, हसनैन के लिए ईद के कपड़े लाया हूँ। वो ये ईद के कपड़े हसनैन के लिए तोहफा दे गया। सरकार ने फरमाया, फातिमा वो दर्जी नहीं था, वो जिब्रील अमीन था जो अल्लाह के हुक्म से हसनैन के लिए जन्नत से ईद के कपड़े लेके आया था। हुसैन के लिए जन्नत से ईद के कपड़े लेके आया था। हमें नजर आता है तबरानी में यह हदीस मौजूद है कि सरकार कुल आलम मिंबर पे रौनक अफरोज होते हैं और फरमाते हैं, या अय्युहन्नास, ए लोगो, क्या आज मैं तुम्हें उनके बारे में ना बताऊं जो अपने नाना और नानी के एतबार से सबसे अफजल है? क्या मैं आज तुम्हें उनके बारे में ना बताऊं जो अपने खाला और अपने मामू के एतबार से सबसे अफजल है? क्या आज मैं तुम्हें उनके बारे में ना बताऊं जो अपनी माँ और बाप के हवाले से सबसे अफजल है? सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए। सरकार ने फरमाया, वो मेरे शहजादे हसनैन करीमैन हैं कि इनके नाना जानते हो कौन है? इनके नाना रसूलुल्लाह हैं, इनकी नानी हजरत खतीजा है, इनके मामू हजरत कासिम है, इनकी खालाए मेरी शहजादियां हैं, इनकी माँ फातिमा है और इनका बाप मेरा अली है, इनका बाप मौला कायनात मौला अली है। हमें नजर आता है इब्न हाबान ने इस हदीस को नकल किया कि सरकार कुल आलम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी को ये बात खुश करती है कि वो जन्नती जवानों के सरदार को देखे तो वो मेरे शहजादे हुसैन को देख ले, वो मेरे शहजादे हुसैन को देख ले। हमें नजर आता है मुजम्मल कबीर में
یہ حدیث موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت سیدہ کائنات نے رسول اللہ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ اپنی روحانی وراثت میں سے، اپنی روحانی وراثت میں سے میرے بچوں کو کچھ حصہ عنایت فرمائے۔ سرکار نے فرمایا حسن کے لیے میں اپنی ہیبت و سرداری کا انتخاب فرماتا ہوں، حسن کو میں اپنی ہیبت و سرداری کا امین بناتا ہوں، اور حسین کو میں اپنی جرت و سخاوت کا امین بناتا ہوں، اپنی جرت و سخاوت کا امین بناتا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو حضرت امام حمام، حضرت امام علی مقام سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے غلاموں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جیے تو ان کی محبت میں، ہم مرے تو ان کی محبت میں، قیامت کے دن اٹھیں تو حسینیوں میں اٹھیں، قیامت کے دن اٹھیں تو حسینیوں میں اٹھیں، حسینیوں میں اٹھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اہل بیت اطہار کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین مٹ جاتا اگر خون نہ دیتے اپنا، میرے سرکار میرے آقا کے گھرانے والے۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام پہ پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اسی مہینے میں اسی چینل پہ انشاءاللہ کسی پروگرام میں حضرت امام کی شہادت کا ذکر کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو رسول اللہ کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب رے